الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 26 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ جیسے کہ گزشتہ رکوع کے بالکل اختتام پہ ہم نے مشرکین جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کا ذکر پڑھا نام کے ساتھ، اور ان کے عقائد کو بھی ڈسکس کیا کہ وہ عقائد یہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم ان کی پوجا پاٹ کریں گے، ہم ان کو اپنا بڑا مانیں گے تو یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ جیسے کہ آج کے دور میں الہاد کی بھی بہت سی اقسام ہیں، اسی طرح اس دور میں شرک کی بھی بہت سی اقسام تھیں۔ کچھ لوگ بتوں کو ہی مانتے تھے، کچھ لوگ اللہ کی ذات کا تصور رکھتے تھے لیکن غلط ملت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمارے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے مشرکین جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ان کو ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ سفارشی مانتے تھے ان بتوں کو، ان دیویوں کو جن کو انہوں نے خود سے کر لیا تھا۔ اور ہم نے عقائد کا یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے ان دیویوں کو کیوں تراشا تھا، کس وجہ سے تراشا تھا، ان نام کے بتوں کے جو پہلے اشخاص تھے ان کا کیا کردار تھا، اور انہوں نے بعد میں آنے والوں نے کس طرح سے وہ خلط ملط کیا اور توحید کا کانسیپٹ ہی خراب کر ڈالا، اور ایک اللہ کو ماننے کے بجائے دوسروں کو اللہ کے مقابل یا علیہ باللہ اللہ پر اختیار رکھنے والا سمجھ بیٹھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے کو بدلنے پر قادر ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے، حالانکہ یہ حق پر نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس بات کی دلیل آئی۔ اگر دیکھا جائے تو فرشتے بھی بہت سے ہیں آسمانوں میں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ما سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود سفارش کی اجازت دے، اور اسی سفارش کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی، ہاں مگر جسے اللہ اجازت دے دے۔ مراد کیا ہے کہ ان مشرکین کے لیے تو سفارش ہے ہی نہیں، اور جن کے لیے فرشتے سفارش کریں گے وہ بھی اجازت سے کریں گے۔ یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اہل ایمان، جس طرح سفارش کے بھی درجات ہیں نا، کہ گناہ گار کا بخشوا دیا جانا، شفاعت کبریٰ میں یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، اور یا کسی کوئی بہت نیک تھا اس کے درجات میں مزید بلندی ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایک الہ کا، ایک توحید کا تصور رکھتا تھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق لا شریک لہ کہا، جس نے ضروریات دین پر ایمان لاتے ہوئے زندگی گزاری۔ اللہ فرمانا اس کے لیے بھی سفارش ہوگی تو میرے حکم سے، میرے اذن سے، میری اجازت سے۔ فرشتے اختیار نہیں رکھتے، اور تم کہہ بیٹھے ہو کہ یہ معمولی سی، یہ حقیر سی مورتیاں جن کو تم نے خود تراشا ہے، یہ میرے سامنے سفارش کریں گے؟ ایسا بالکل محال ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، دیکھیں اگلی آیت میں اس کی تفسیر آگی، ڈیٹیل آگی کہ بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھنے سے کیا مراد ہے، اور فرشتوں کا ان کی مورتیوں کے ساتھ ذکر کرنے سے کیا مراد؟ دیکھیں ہم نے کل کے جو سبق میں پڑھا وہ مؤنث مورتیوں کے بارے میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فرشتوں کے نام کیوں رکھے تھے اور مورتیوں جیسے کیوں نام رکھے تھے، یعنی مؤنث؟ کیونکہ ان کے نزدیک، بارہا میں اس چیز کا ذکر کر چکی ہوں کہ وہ ایز اے جینڈر فرشتوں کو مؤنث لیتے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ فرماتے جو لوگ فرشتوں کو مؤنث خیال کرتے ہیں اور انہیں خدا کی بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر واقعات سے بھی وہ
بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نہ دین ہے نہ دین کا حصہ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں شرک کی کون سی مزید ٹائپس آ گئی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے ہوئے ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ توقعات ان سے وابستہ کرتے ہیں کہ ان کی لغزشوں اور غلطیوں کا ایک ہی جو ہے وہ بخشنے کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ تمام تر کانسیپٹس ان کے جو غلط ہیں ان کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آخرت پر، عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کے نزدیک اپنے اعمال کی جواب دہی کا کوئی خاص کانسیپٹ موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ اس طرح کے اعمال کرتے ہی نہ۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ انہی کی حرکت ہے کہ لا یسمعون، وہ ضرور نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تسمیۃ الانثی، مؤنث کی طرح، اور وہ کس طرح؟ جس طرح ان کی مورتیاں مؤنث تھیں، بالکل اسی طرح یہ فرشتوں کو بھی خدا کی بیٹیاں کہتے اور اپنا سفارشی کہتے، اور ان کی بھی پوجا پاٹ کا انتظام کرتے۔ وما لہم بہ من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ There is no equality between دا کامل یقین، دا پختہ ایمان، اینڈ اٹ بٹوین کہ انسان شک کی زندگی گزار دے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ گمان جس کی حقیقت نہیں ہے، اور ایک مومن جن اعتقادات کی پیروی کرتا ہے، جن اعتقاد کی پیروی ایک مومن کرتا ہے، اس کا مومن کا موازنہ اگر اس سے ان لوگوں سے کیا جائے تو ان دونوں کے درمیان ایکویلٹی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یقین جو مستحکم ہو، وہ یقین کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ کامل ایمان کہلاتا ہے، نکلا ہی امن سے ہے۔ اور دوسری طرف ایسا شک، ایسا گمان کہ جس کی ان کے پاس خود سند نہیں ہے، دیکھا جائے تو ریالٹی ہے نا۔ دیکھیں ایک مومن ہے، اس کے پاس اس کے عقائد کے جو دلائل موجود ہیں وہ ایک وحی جلی کے ذریعے پہنچے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے جو کہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کیا گیا، اور جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فی، نہ اس کے نزول میں، نہ اس کے منتقل ہونے میں، نہ اس کے لکھے جانے میں، نہ اس کے لوگوں تک پہنچنے میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ کامل رب العالمین نے انسانوں میں پیر کامل تک پہنچایا اس کلام کو جو ایک کامل کتاب ہے، اور ایک فرشتوں کے سردار بہترین فرشتوں میں سے، یعنی جس نے کلام بھیجا وہ بھی وحدہ لا شریک بہترین، جس کے تھرو بھیجا گیا جبرائیل، وہ فرشتوں کے سردار، جو کتاب تھی وہ کتابوں میں سب سے کامل، اور جس رسول پر بھیجا وہ خاتم النبیین، وہ رحمت للعالمین۔ تو ایک مومن اگر اس کلام پر ایمان لا رہا ہے، اور ایک وہ شخص جس نے مختلف عقائد گھڑ رکھے ہیں اور ان عقائد کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو تم ان سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرے اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ یعنی ان کے درمیان جو اس وقت سب سے بڑی بلیسنگ تھی ان کے لیے، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ اس کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کتاب کا نزول ہو رہا تھا اور سکھانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود تھی، لیکن ان سے تو ان کو بیر تھا، ان سے تو دشمنی تھی۔ تو اس چیز کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا گیا، یہاں پر کن الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ اے کفار، تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود تھی جس کی تم نے قدر نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ذکر کیا گیا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں۔ کن سے؟ جو کہ منہ پھیرنے والا ہو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے۔ تو جو خود طے کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کلام پر ایمان نہیں لانا، انہوں نے اس کلام کے جو پہنچانے والے ہیں، یعنی جو ان کو سکھانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان نہیں لانا، تو اے نبی آپ ان سے کنارہ کشی کر لیجئے،
کیونکہ یہ تو نہیں چاہتے مگر صرف دنیاوی زندگی کو. ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی. دیکھیں پچھلی آیت نمبر 28 کے لاسٹ میں کیا آیا؟ ایک شخص ہے جو شک کی پیروی میں ہے، ایک شخص جو کامل یقین میں ہے. دونوں کی برابری، شک اور یقین برابر نہیں ہو سکتے، نہ شک کا پیروکار اور یقین کا پیروکار دونوں برابر ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ جو لوگ شک کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خود سے گمان کے تحت خوش ہیں اور اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو اے نبی آپ ان سے کنارہ کشی کر لیں. وہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ڈیٹیل آ گئی. ٹھیک ہے، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو راہ سے بہکا ہوا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. یعنی ان دونوں جماعتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈیٹیل بتا دی. وہ یہ کہ وہ جو شک کی پیروی میں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حقیقت حال کے مطابق زندگی گزارے اور ہم بھی ٹھیک ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ان کے یہاں تک کی تو یہ سوچ سکتے ہیں، یہیں تک تو ان کا علم ہے. بے شک اللہ جانتا ہے کہ کون برحق ہے، کون سیدھی راہ پر ہے اور کون بہکا ہوا ہے. اور یہاں ایک بہت باریک نقطہ آپ کو بتاؤں گی، وہ یہ کہ دیکھیں ذالک مبلغہم من العلم، یہاں ہم ضمیر جو ہے اس کا جو مرجع ہے وہ مشرکین ہی ہیں، نہ کوئی اور جماعت بھی. ہم کیسے طے کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے علم کی یہی انتہا ہے؟ بالکل جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، اس میں پہلے کس کا ذکر ہوا؟ جو کہ راستے سے گمراہ ہے، اور پھر ذکر ہوا جو راہ ہدایت پر ہے. تو مراد کیا ہے کہ یہ لوگ کہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے کہ ان کی عقل دنیا کی زندگی اور ان کی آنکھ دنیا کی لذتوں کے علاوہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے. تو ان کم نظروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. یہ یعنی مراد یہاں پر ان کا فیصلہ بھی سامنے ہے. اللہ فرما رہے ہیں نا کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو کہ گمراہ ہوا راستے سے اور اس کو بھی جو ہدایت پر ہے. تو جو پہلے گمراہی کا ذکر ہے وہ انہی کے لیے ہے جن کا ذکر ذالک مبلغہم من العلم ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 29 میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. اب یہاں پر جس نے ذکر سے منہ پھیرا، یہ اس کا مرجع کیا ہے؟ تو اگلی آیات میں ان کی ڈیٹیل بھی آ گئی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ دے. یعنی زمینوں آسمان کی کریشن کے بعد رب العالمین نے ذکر کیا کائنات کو بنانے کی وجہ کا، اور وہ کیا ہے کہ کائنات جو دنیا ہے وہ دارالاعمال ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. تو اسی اعتبار سے یہ سورہ میں نے الملک کی ابھی آیت پڑھی تھی، تو آیت نمبر 31 میں دیکھیں تو اسی اعتبار سے بات کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، مالک ہے زمین آسمان کا. تو جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کریٹ اس لیے کی ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے، نیکی کرنے والوں کو تو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے. کون نیکی کرنے والے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیاؤں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. اب دیکھیے گا شریعت میں جو ہمارے اندر جو باؤنڈریز لگائی گئی ہیں ان میں ایک کانسیپٹ گناہ کا بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھڑکے کہ یو آر ڈوئنگ رونگ، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آپ کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وہ کر رہے ہو، خواہ وہ حقوق اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنا ہو، حقوق العباد کی باؤنڈری کو کراس کرنا ہو، آپ وہ کر رہے ہو. میجورٹی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے اس کا کفارہ کہہ دیا جاتا ہے، طے ہے شریعت کے اندر. آپ نے قتل کیا تو آپ دیت دو گے. اگر وہ فیملی والے مطالبہ کریں کہ ہمیں قصاص ہی کرنا ہے، ہم نے قتل کے بدلے قتل ہی کرنا ہے، تو یہ عدل کہلاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. ہر چیز جتنا نقصان اگلے کا کیا اگلا بھی اتنا ہی بدلہ لینے پر قادر ہے. اللہ نے اس کو یہ اپرچونٹی دی ہے، یہ اس کو چھوٹ دی ہے. پھر ساتھ ہی کہا اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. یعنی
اگر ایک عادی ظالم کو معاف کیا جائے تو یہ دوسری مخلوقات پر ظلم ہے، تو اس لیے قصاص رکھ دیا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ سم ٹائمز قتل خطا بھی ہو جاتا ہے نا، ایک پرسن نے نہیں کرنا تھا لیکن کر دیا، ٹھیک ہے، یا وہ عادی قاتل نہیں ہے لیکن اس سے ہو گیا، اب وہ اصلی طور پر پشیمان اور شرمندہ بھی ہے، تو اب قصاص کا دروازہ بھی اس کے لیے کھلا ہے اور معافی کا بھی، تو بہتر ہے کہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والے پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی شریعت نے کفارہ رکھا، اور میجورٹی وہ والے گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کفارے رکھے تاکہ بندوں کا نقصان نہ کیا جا سکے۔ اب بہت سی ایسی سزائیں ہیں کہ جو کہ سزا ان اے وے کہ ہم حقوق اللہ میں سے بھی کوئی حدود کراس کرتے ہیں، توڑتے ہیں، تو اللہ نے جو کفارہ کہا ہے نا، اس سے اللہ کی دیگر مخلوق کے ہی بھلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے قسم ہے، قسم توڑنے کا کفارہ، پہلے تو قسم توڑی، حقوق العباد کا ہی نقصان کیا، لیکن اللہ نے کہا اس کو فل اپ بھی کرو تو حقوق العباد ادا کرتے ہوئے، یعنی پھر جو کفارہ ہے وہ دیگر مساکین کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا، یہ تو اس سے اللہ کی مخلوق کا ہی بھلا ہو رہا ہے۔ اور حقوق اللہ میں سے بھی اگر ہم کوئی حق میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو کفارہ رکھا گیا تو اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے، تاکہ تمہیں بھی ایک طرح سے سزا میں سے تم گزر جاؤ، ٹھیک ہے، اور اللہ کی مخلوق کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو یہ ہو گئے کہ کبائر الاثم، کبیرہ گناہ، اور ان سے بچنے اجتناب کرنے کے لیے پھر سب سے بہتر کفارے کے ساتھ توبہ بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندے نے اگر ایک بندے نے قتل کیا تو وہ کہے اللہ تعالیٰ سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، تو دیٹ مینس کہ اس نے حقوق اللہ میں سے تو اس کو معافی سم ہاؤ، ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے بندہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ صرف اللہ کا معاملہ تھوڑی تھا، وہ کسی کی بے حق جان گئی تھی، تو اس کی جان کو بچانے کے لیے، اس کے ہاتھوں دیگر جانوں کو بچانے کے لیے، اور اس کی جان کے بدلے لاحقین کو کہا گیا کہ آپ اس سے کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں، اس کی یہ بھی نہ اس پر برڈن ڈال دو، اور اگر تم لوگ کہو تو تم اس کی جان بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میں ان باتوں کا کیوں ڈیٹیل میں ذکر کر رہی ہوں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جانا بری بات ہے، سوائے شرک کے ہر چیز کا گناہ کی معافی بھی ہے، اور ہم توبہ کا رستہ کھلا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنی زندگی میں ہی شرک کی بھی توبہ کر لے اور سچے دل سے مومن ہو جائے، ایمان قبول کر لے، تو اس کا شرک بھی معاف ہے، لیکن جو ساری زندگی کا مشرک ہو اس کا شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے مفسرین علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 کبائر گناہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں، تو ان کبائر گناہوں سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا۔ تو اگر گناہوں میں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ان کا ارتکاب ہو گیا تو رب العالمین نے پھر توبہ کا رستہ بھی کھلا رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اس طرح کے کفارے رکھے کہ جس سے آپ اپنے گناہ کو معاف کروا سکتے ہو۔ ان کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی، ٹھیک ہے۔ بے حیائی کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے انسان سے، انسان کا پاسٹ، میں ایک جگہ کوٹیشن پڑھی تھی، ہر ولی کا ایک جو ہے وہ ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا کوئی نہ کوئی مستقبل۔ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں، انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بٹی میں جل کے ہی نہ سونا بن کے نکلتا ہے، تو پھر وہ اگر کوئی ایسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو توبہ کر لے۔ ہاں، الا اللمم، جو لمم ہے نا اس کی معافی ہے، معافی نہیں، ان وے کہہ لیں کہ اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان سے بھی بچا جائے۔ دیکھیں گناہوں کی بھی ٹائپس ہیں، کبیرہ میں ڈیٹیل میں نے بات کر لی۔ دیکھیں یہاں پر ترجمے میں لکھا ہے الا، مگر، اللمم، اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، یعنی ایسا گناہ کہ جس کے پاس گئے ارتکاب کرنا ہی تھا لیکن کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں مفسرین اس میں بہت سی رائے دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار یا اس کے خفیف سے اثر، یعنی ہلکے سے اثر، یا اس کے محض قرب یا اس کے ذرا سی دیر رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو گناہ جس کا خیال دل میں آئے مگر اس پر عمل نہ کیا جائے اس کو لمم کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ بعض نے کہا آدمی جس گناہ پر اصرار نہ کرے یا اسے اپنی عادت نہ بنا لے یا جس گناہ سے توبہ کرے وہ مراد ہے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آدمی عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے، جس کا ذکر اس آیت کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ گناہ کے پاس گئے اور ارتکاب نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے گناہوں کی کہ جن کی نیت کی کر نہ سکے، ارادہ کیا نہیں، تو ان پر پشیمانی ہی کافی ہے، ان پر اللہ سے
اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اور توبہ کہ اللہ تعالیٰ یہ یا ایسا گناہ کہ جو ہو گیا صغیرہ گناہ تھا مفسرین کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر اصرار نہیں کیا، یعنی بار بار نہیں کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں جو اسٹریس میں چلے جاتے ہیں نا کہ نمازیں پتہ نہیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، میں تو نیک ہوں ہی نہیں، لیکن جو میں نیکی کرتا ہوں وہ میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو سکے، میں تو گناہ گار ہوں، میرا پتہ نہیں وضو بھی صحیح ہوتا ہے کہ نہیں، اگر وضو صحیح نہیں ہے تو میری نماز ٹھیک نہیں، میرا پتہ نہیں غسل بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر میں غسل ٹھیک نہیں کرتی تو میں پاک ہی نہیں ہوں، میری کوئی عبادت قبول نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے سٹریس سے شریعت نے نکالنے کے لیے کہا ہے یہ والا جملہ، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو لمم ہے اس سے بچیں گے نا تو کبیرہ گناہوں کی کھڑکی نہیں کھلے گی، ٹھیک ہے نا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب خوب وسیع مغفرت کرنے والا ہے، وہو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہی ہے تمہیں خوب جانتا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے، تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا۔ اور یہ آیت میرے سامنے ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ آیت ہمیں اپنے سامنے ضرور رکھنی چاہیے۔ وہ یہ کہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک یہ کہ انسان خود پسندی میں چلا جائے، اپنی خوبیاں بیان کرتا رہے، ایسے لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، جو کہ اپنی نیکی کو بڑھا چڑھا کے اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کی دنیا کے سامنے تعریف کی جائے، وہ اپنی نیکی کو اس لیے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی کو حقیر بتائیں اس کے سامنے کہ تم یہ نہیں کرتے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان جیسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو اتنا نیک نہ بتاؤ، اللہ کو بہتر پتہ ہے کون ہے۔ اور دوسرے معنی میں اس طرح بھی لیتی ہوں کہ ہم somehow ایک تو ہے نا کہ دکھانے کے لیے یا جتانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ بہت سی کیٹیگریز میں نا ہم فوراً سے جج کرتے ہیں کہ اگلا بندہ گناہ گار ہے، جہنمی ہے، سم تھنگ، ٹھیک ہے، وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے نا، ہمیں ملامت کرنے کا حق ہے کہ بھئی آپ دین کی شریعت کی دائروں سے نکل رہے ہو، حدود سے نکل رہے ہو، اور کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں دین کیا ہے۔ لیکن ایک پرسن ذاتی اعتبار سے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، نہ کہ یہ کہ اس پر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے، یا اس پرسن کو جو کہ اعلانیہ گناہ نہیں کر رہا لیکن گناہ گار ہے کسی وے میں، تو اس کی ہدایت کی دعا کی جائے، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کی جائے، نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ حکم لگا دیا جائے کہ یہ تو جائے گا، یہ تو کافر ہے، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو ایسا، یہ تو ویسا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہ ستھرا جانو، ٹھیک ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تقویٰ کس کے پاس ہے، دل کس کا صاف ہے، اور دل ایسی چیز ہے کہ جو نظروں کے سامنے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیفیت رب العالمین کو بہتر محبوب ہے۔ تو تم ظاہری وضاحت کے اعتبار سے جو مرضی بن جاؤ، تمہارا دل صاف نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور ایسا بندہ جو کہ ظاہر سے اللہ کا نیک بندہ نہیں لگ رہا لیکن اس کا دل پاک ہے اور اللہ جانتا ہے، تو ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ہونے سے بچاؤ، اور کسی پر تم ملامت نہ کرو یہاں تک کہ وہ تمہارے دین کے لیے نقصان دہ وہ شخص بننا شروع ہو جائے یا اس کا عمل، تو پھر تم اس کے عمل کو ملامت کر سکتے ہو۔ یہ چیز یاد رکھی جائے ہمیشہ کہ گناہ گار کو برا نہ کہیں، اس کے گناہ کو برا کہیں، تو یقیناً آپ اس کے سامنے اس کے گناہ کو برا کہیں گے تو وہ چھوڑنے پر راضی ہوگا، اس کو برا کہیں گے تو پھر وہ اس پر مزید ضد کے ساتھ پکا ہوگا، تو یہ فائدے کے بجائے نقصان کی طرف چلی جاتی ہے بات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔